بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله الذي تواضع كل شيء بعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء بعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. أما بعد، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: عینان لا تمسہما النار، دو آنکھیں ایسی ہیں کہ جن کو جہنم، نار یعنی دوزخ کی آگ اس کو نہیں چھوئے گی. اور صرف یہ بات نہیں ہے کہ آنکھ محفوظ رہے گی، بلکہ آنکھ جب محفوظ ہو جائے گی تو اللہ پاک آنکھ کی برکت سے پورے باڈی کو اور پورے جسم کو جہنم سے بچا لیں گے. اللہ کی رحمت سے یہ بہت دور ہے کہ انسان کو جہنم میں داخل کریں اور صرف اس کی آنکھ کو داخل نہ کریں. انشاءاللہ جب آنکھ محفوظ بن جائے گی تو اس کی برکت سے اللہ اس کے پورے جسم کو جہنم سے محفوظ فرما دیں گے انشاءاللہ. عین بکت من خشیت اللہ، ایک تو وہ آنکھ ہے جو اللہ کی خشیت سے روئے. بس کل یہی باب الترغیب فی البکاء من خشیت اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی خشیت سے رونے کی ترغیب. تو اللہ کی خشیت کا دل میں پیدا ہو جانا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے پھر اس کے اوپر رونا کہ اللہ کے سامنے میں کیا منہ لے کر جاؤں گا. میں نے یہ تو بڑے بڑے جرم کے رکھے ہیں، بڑے بڑے گناہ کر رکھے ہیں، لہذا اپنے گناہوں کو یاد کرے اور یاد کر کے پھر اللہ کے سامنے روئے. تو اللہ کے سامنے رونے کی برکت سے دنیا کے اندر ندامت کے آنسو ہو، اللہ کی خشیت کا دل پر ایک خاص کیفیت ہو، اور انتہائی شرمندگی کے ساتھ اللہ کے سامنے عاجزی کر کے اپنے گناہوں کے اوپر توبہ استغفار کرے، معافی مانگے اور آنکھوں میں آنسو آ جائے. تو انشاءاللہ یہ آنسو، دنیا کا ایک آنسو جو ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو اس کے حق میں بجھا دیں گے. انشاءاللہ جہنم اس کے اوپر حرام کر دی جائے گی. دوسرے معاملات بھی اچھے ہوں انشاءاللہ، اور دوسرے معاملات کے اندر بھی وہ صحیح چل رہا ہو. تو جو گناہ ہوئے ہیں انشاءاللہ ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس رونے کی برکت سے معاف فرما دیں گے. وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اور ایک وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں پہرا دینے کے لیے جاگے. اللہ کے راستے کے اندر اپنے رفقا ہیں، ساتھی ہیں، کسی جگہ سفر ہو رہا ہے. پہلے زمانے میں اللہ کے راستے میں باقاعدہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے سفر ہوا کرتے تھے، اور راتوں کو جنگلوں میں قیام ہوتا تھا. چاروں طرف بعض مطلب دشمنوں کا خطرہ ہوتا تھا. تو باقاعدہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سفروں کے اندر پہرے داروں کو مقرر فرماتے تھے جہاں سے دشمن کے آنے کا اندازہ اور خطرہ ہوتا تھا.
کوئی پہاڑی ہوتی تھی، کوئی دامن ہوتا تھا، پہاڑی کا دامن ہوتا تھا کہ جہاں سے دشمن آ سکتا ہے اور ہم رات کو سوئے ہوئے ہوں اور اچانک آ کر وہ اپنا مقصد پورا کر لے، برا مقصد. تو اس مقصد کے لیے حضرات صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہرا دینے کے لیے ترغیب دیا فرمایا کرتے تھے. کبھی کسی کو باقاعدہ متعین فرماتے تھے. بہرحال اللہ کے راستے میں پہرا دینے کے لیے آج فی زمانے میں، ہمارے زمانے میں یہ ہے کہ ہم سفر کر رہے ہیں، حج کا سفر ہے، اللہ کے راستے کا سفر ہے. کسی جگہ راستے میں ہم ایئرپورٹ کے اوپر ہیں، ساتھی تھکے ہوئے ہیں اور ایئرپورٹ کے بعد 3 گھنٹے 4 گھنٹے رات گزارنا ہے. تو ان میں سے باری ہم نے مقرر کر لی، 2 گھنٹے یہ جاگے گا، 2 گھنٹے وہ جاگے گا، تاکہ ساتھیوں کا سامان محفوظ رہے اور ساتھی اطمینان سے جو آرام کر رہے ہیں وہ آرام کر سکیں. تو یہ بھی انشاءاللہ اللہ کے راستے میں جاگنا شمار ہوگا. تو پہلے زمانے میں تو باقاعدہ پہرے ہوتے تھے دشمنوں سے حفاظت کے لیے، اور آج کے زمانے کے اندر یہ ہمارے سامنے ایک کیفیت ہے. تو بہرحال اللہ کے راستے میں جو جاگتا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے مقام پر رہتے ہوئے بھی خطرہ ہوتا ہے دشمنوں کا، اور وہ آئیں گے ہمارے اندر، گھروں کے اندر چوری کریں گے، گھروں کے اندر لوٹ مار کریں گے اور ہماری عورتوں کی عزت خطرے میں پڑ جائے گی. اس مقصد کے لیے بعض مرتبہ پہرے دیے جاتے ہیں اپنے محلے میں، اپنے گھروں میں. وہ بھی انشاءاللہ اس کے اندر شامل ہے، اس لیے کہ وہ اپنی ماں بہنوں کی عزت کی حفاظت کے لیے، یہی مقصد بھی ہونا چاہیے، اور اپنے معصوم بچوں کی اور اپنے نوجوان اور ضعیفوں کی حفاظت کے لیے. تو بہرحال یہ 2 آنکھیں، جو ایک آنکھ اللہ کی خشیت سے روئے اور ایک آنکھ جو اللہ کے راستے میں پہرا دیتے ہوئے جاگے، تو ان 2 آنکھوں کے اوپر اللہ تعالیٰ جہنم کو حرام فرما دیتے ہیں. تو میں دوستو، یہ رمضان کا مبارک مہینہ خاص اللہ کو راضی کرنے کا اور مغفرت کا اور جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کا مہینہ تھا. اب بہت قریب الختم ہے. مومن کی ایک شان اور بھی ہوتی ہے کہ مومن جب اعمال سے فارغ ہوتا ہے تو ہم کو یہ حکم ہے، نماز ہم نے پڑھی، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نماز پڑھتے تھے اور نماز پڑھنے کے بعد استغفار فرمایا کرتے تھے. یہ عمل ہوا، پھر عمل کے بعد استغفار. گناہ پر استغفار ہوتا ہے، یہاں عمل کر کے استغفار ہو رہا ہے. تو قرآن میں ہے، تو باقاعدہ قرآن سے بھی اس کا ثبوت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بھی ثبوت ہے. قرآن مجید کے اندر سورہ مزمل ہے، سورہ مزمل کے اندر بالکل آخری جو آیت ہے، اور اس آخری آیت سے پہلے جو مضمون چل رہا ہے اس پر ذرا ہم غور کریں. بالکل آخری آیت ہے وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اس پر سورہ مزمل ختم ہو گئی ہے. یہ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ سے پہلے جو مضمون چل رہا ہے وہ یہ ہے، ایک طرح کی قرآن پاک کی تلاوت، خاص کر نماز کے اندر. وہ پھر اس کے بعد وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو بہترین قرض دو، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرو. پھر اس کے بعد فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ. تم جو بھی خیر اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو گے، تمہارا ایک چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ضائع نہیں ہوگا. تجدوہ عند اللہ. تم نے ایک مرتبہ سبحان اللہ بھی کہا ہوگا تو ایک مرتبہ سبحان اللہ بھی تمہارے نامہ اعمال کے اندر موجود ہوگا اور تم اس کو وہاں پاؤ گے. اسی طرح گناہ کا معاملہ بھی ہے. البتہ گناہ کے لیے انسان توبہ کر لے، استغفار کر لے تو اللہ تعالیٰ پھر اس گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، نام اعمال میں سے ختم کر دیتے ہیں. لیکن جو اعمال اخلاص کے ساتھ کیے جاتے ہیں تو اخلاص والا عمل، اللہ کی رضا کے لیے جو عمل ہوتا ہے، وہ چھوٹے سے چھوٹا بھی عمل ہو تو وہ بھی محفوظ ہوگا. اور جب بندہ میدان محشر کے اندر پہنچے گا تجدوہ عند اللہ، وہ تم اپنے اس عمل کو پاؤ گے. اور پاؤ گے بھی کس طرح پاؤ گے؟ وہ خیرم و اعظم اجرا. وہ تمہارے لیے خیر اور بہت عظیم اجر بن کر تم اس کو پاؤ گے. تم نے یہاں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا ہوگا اخلاص کے ساتھ، کسی کو 1 پاؤنڈ 1 کھجور اخلاص کے ساتھ دی ہوگی. تو اخلاص کے ساتھ دیا ہوا جو مال ہوتا ہے، جو عمل ہوتا ہے، اللہ اس کی بڑی حفاظت فرماتے ہیں. اور حفاظت ہی نہیں فرماتے بلکہ اس کی پرورش فرماتے ہیں. حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح تمہارے یہاں گائے کو بچہ پیدا ہوتا ہے
گھوڑا ہوتا ہے اس کو بچہ پیدا ہوتا ہے، بکری ہوتی ہے اس کو بچہ پیدا ہوتا ہے، تو تم اس کو کتنی احتیاط سے اس کی پرورش کرتے ہو۔ انسان اپنے بچوں کو تو پالتے ہی ہیں ماشاءاللہ، لیکن جانوروں کے بچوں کو بھی پالتے ہیں۔ جو جانور پالنے کے شوقین ہوتے ہیں وہ بڑی محنت کرتے ہیں، وہ بڑی محبت سے اور بڑی دیکھ بھال کر کے اپنے جانوروں کے بچوں کی پرورش کرتے ہیں۔ ہوتے ہوتے وہ جانور بڑے ہو جاتے ہیں اور ماشاءاللہ آئندہ چل کر ان کی سواری کے قابل بنتے ہیں، دودھ دینے کے قابل بنتے ہیں، اور اسی طرح پہلے زمانے میں کھیتوں میں کام آتے تھے وغیرہ۔ تو اللہ رب العزت بھی اسی طرح اخلاص کے ساتھ دیا ہوا مال، چاہے وہ 1 پاؤنڈ ہو کہ 100 پاؤنڈ ہو، جتنا بھی مال ہو، اللہ تعالیٰ اس کی پرورش فرماتے ہیں۔ اور پرورش کرتے 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 بعض حدیثوں سے روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ 1 کھجور کا ثواب احد پہاڑ کے برابر بھی ہوگا، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اعظم اجرا۔ ابھی دیکھیے اوپر اعمال کا تذکرہ آیا ہے، اعمال کے تذکرے کے بعد اللہ فرما رہے ہیں واستغفر اللہ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال کے بعد بھی ایمان والے یہ فخر نہیں کرتے کہ ہم نے عمل کیا، تکبر و غرور میں نہیں آتے، بلکہ اس کے باوجود بھی کہ انہوں نے عمل کیا ہے مگر اس سے ڈرتے رہتے ہیں کہ معلوم نہیں کہ ہمارے عمل میں اخلاص ہے کہ نہیں ہے، ہمارا عمل اللہ کے یہاں قبول ہوا کہ نہیں ہوا ہے، اس عمل کے اندر نامعلوم کیا کیا کوتاہیاں رہی ہوں گی، اس عمل کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکا ہے، اس پر وہ استغفار کرتے ہیں۔ لہٰذا دوست بزرگ رمضان کا پورا مہینہ اللہ کے فضل سے ہم کو ملا ہے اور بہت قریبی وقت آ چکا ہے اس کے اس مہمان کے رخصت ہونے کا۔ تو جس طرح ہمارے گھر کے اندر کوئی مہمان آتا ہے تو شریف میزبان چاہے اس کی کتنی بھی خدمت کرے، لیکن جب مہمان روانہ ہوتا ہے تو مہمان کے سامنے شریف میزبان کہتا ہے کہ آپ کی خدمت نہیں ہو سکی، جیسا آپ کو آرام ہم پہنچانا چاہیے تھا ہم سے نہیں ہو سکا، لہٰذا جو بھی آپ کو تکلیف پہنچی ہو معاف کرنا، آپ کی شان کے خلاف جو بھی ہم سے کوئی بے ادبی ہوئی ہو اس کو معاف کرنا۔ تو دوستوں بزرگوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ، ایک مرتبہ مولانا احمد لاٹ صاحب نے فرمایا اپنے بیان میں کہ تم رمضان شریف کو پوچھو کہ آپ کہاں سے تشریف لائے، تو رمضان آپ کو جواب دے گا ہم آسمانوں کی بلندیوں سے آئے ہیں۔ کہ کیوں آئے ہو؟ کہ تمہاری مغفرت کرانے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ آسمانوں کی بلندیوں سے اللہ کے پاس یہ مہمان ہمارے پاس آیا ہے اور اب قریب اس کے جانے کا وقت ہو رہا ہے، لہٰذا ایک طرف تو اللہ کا شکر بھی ادا کریں، ہم یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے اعمال کو بالکل کچھ نہ سمجھیں، بلکہ اعمال کی توفیق ملنے پر اللہ کا شکر بھی ادا کریں کہ رب الجلال آپ نے ہمارے لیے روزوں کو آسان فرمایا، صیام و قیام کو آسان فرمایا۔ الحمدللہ اللہ کا کرم احسان ہے کہ روزے پورے ہوئے، راتوں کو تراویح پڑھنے کی توفیق ملی، اور جو کچھ ہے اللہ آپ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق ملی وہ خرچ ہوا ہے، مگر پھر بھی رمضان کا جو حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکا۔ رمضان کا جو احترام ہونا چاہیے تھا وہ احترام ہم نہ کر سکے۔ رمضان کے اوقات کی جو قدر و قیمت سمجھ کر اس کا جو استعمال ہونا چاہیے تھا وہ ہم سے نہیں ہو سکا۔ اس کے اوپر استغفار کریں، ہم اس پر استغفار کریں کہ ایک طرف استغفار بھی ہو کہ رمضان کے احترام میں ہم سے جو کمی ہوئی ہو یا اللہ اس کو معاف فرما دیجیے۔ آپ کا مکرم معزز مہمان ہمارے پاس آیا تھا، اس مکرم اور معزز مہمان کے احترام کے اندر ہم سے جو کوتاہی ہوئی ہو اللہ اس کو معاف فرما دیجیے، اور آپ کے فضل سے اس مہینے مبارک کی برکت سے جو کچھ عمل ہوئے ہیں اس پر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ نے توفیق عطا فرمائی، اس پر آپ کا احسان مانتے ہیں۔ یہ بھی نہیں کہ ہم بالکل بھی کہیں گے کچھ نہیں، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، لہٰذا اس توفیق کے اوپر اللہ کا شکر بھی ادا کرے۔ تو ایک طرف شکر کے جذبات بھی ہو، اعمال کے اوپر دل کے اندر مسرت بھی ہو، اور دل کے اندر اطمینان بھی ہو کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ نے فرض روزے رکھوا دیے، ورنہ کتنے بیچارے ایسے ہوں گے کہ جو نہ رکھ سکے ہوں گے، اب کیوں نہ رکھ سکے ہوں گے وہ جانے، ان کا کام جانے، لیکن بہرحال کتنے بیچارے ایسے ہوں گے نہ رکھ سکے ہوں گے۔ اللہ کا کرم احسان ہے کہ اللہ نے تندرستی بھی دی، توفیق بھی دی اور آسان بھی فرما دیا، روزے بھی رکھوا لی ہے، تلاوت بھی کروا لی، جتنا بھی ہو سکا اللہ کا شکر ہے۔ البتہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے تلاوت بہت اہتمام سے بڑے خوش و خضو کے ساتھ کی، نمازیں ہم نے پڑھی بہت خوش و خضو کے ساتھ پڑھی، روزے رکھے، روزے کے جو آداب سے بہت آداب ہم سے ادا ہو گئے، اس کے اندر جو کمی ہم سے ہوئی ہے اللہ اس کمی کے اوپر ہم آپ سے استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ آپ ان کمیوں کو اور ان کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے، اور آپ کے مبارک اور معزز اور مکرم ماہ مبارک کے احترام میں ہم سے جتنا بھی ہم سے کوتاہی ہوئی اس کو معاف کر دے۔ تو ایک طرف استغفار بھی ہو، ایک طرف اللہ کی بارگاہ عالی کے اندر اعمال کی توفیق ملنے پر شکر بھی ہو،
تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان باتوں کے جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ یقیناً پھر رحمت کا معاملہ فرمائیں گے۔ اللہ بہت شاکر ہے، بہت غفور و شکور بھی ہے، ایک طرف مغفرت کرنے والی بھی ہے اور ایک طرف بندوں کے اعمال کی قدر بھی فرماتے ہیں۔ یہ بھی نہیں کہ بندہ عمل کرے اور پھر خاص کر عمل کرنے کے بعد اللہ کا شکر بھی ادا کرے، تو اللہ تعالیٰ بہت قدر فرماتے ہیں۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ ہم کو حقیقت میں اللہ نے جو ایمان عطا فرمایا ہے اور جو رب ہم کو ملا ہے وہ حقیقت میں معبود برحق ہے، اور یقیناً اتنا ارحم الراحمین اور اتنا رحمان الرحیم ہے کہ انسان ان کی نعمتوں کے اوپر اور ان کی طرف سے جو شریعت ہم کو ملی ہے اور شریعت کے اندر جو الحمدللہ بشارتیں ہیں، وعدے ہیں، ان وعدوں کو جب سنتا ہے، پڑھتا ہے تو دل کے اندر اور بھی اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ اپنی محبت بھی ہم کو کامل طریقے سے پیدا فرمائے، عطا فرمائے، اور جو باب چل رہا ہے خشیت اور اللہ کے خوف میں رونا، وہ بھی ہم کو نصیب فرمائے۔ اس لیے جو وقت باقی ہے ہم دل سے ابھی بھی متوجہ ہو کر میں بھی اور آپ بھی سب محتاج ہیں۔ اللہ مجھ کو بھی توفیق دے، آپ دعا کریں اللہ آپ کو بھی توفیق دے کہ باقی جو وقت ہے اس میں ہم تنہائیوں میں بیٹھ کر سچے دل سے اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگیں، اپنی پوری زندگی کے اوپر استغفار کریں اور آئندہ کے لیے اللہ سے استقامت طلب کریں۔ اللہ سے استقامت مانگتے ہوئے کہ اللہ زندگی کے آخری لمحے تک اور سانس نکلنے تک آپ ہماری حفاظت فرمائیے، اور جب ہماری سانس نکل رہی ہو کہ اللہ کلمہ طیبہ ہمارے زبان پر ہو، دل میں آپ سے ملاقات کا شوق ہو، توبہ نصوحہ کی توفیق ہم کو مل چکی ہو، کسی کا حق ہم پر باقی نہ رہا ہو، اور ہمارے ساتھ اس مبارک سفر کی جب ابتدا ہو، نام اعمال کے اندر اعمال صالحہ کا ذخیرہ ہو، وہی ہمارا توشہ سفر ہے، اور اسی کی برکت سے انشاءاللہ یہ آخرت کا سفر آسان ہوگا۔ اور اللہ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی، ہمارے گھر والوں کو بھی اور پوری امت کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں کہی جاتی ہیں اس کے اندر یقیناً کمی کوتاہی بھی ہو جاتی ہے، غلطی بھی ہو جاتی ہے، اللہ اپنی رحمت سے غلطیوں کو معاف فرمائے، اور جو صحیح باتیں ان کی توفیق سے زبان سے ہو جاتی ہیں اللہ کا کرم احسان ہے۔ اللہ ان باتوں کو میرے لیے، آپ کے لیے، پوری امت کے لیے ہدایت کا اور اپنی رضامندی والے اعمال کا ذریعہ بنائے، اخلاص عطا فرمائے، اور اللہ پاک اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے، جہنم سے آزاد فرما دے، اور حسن خاتمہ اپنے وقت پر عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ وأزواجہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔